عقیدے میں کتنا فرق بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد روحانی خزائن جن نمبر 20 کو اٹھا کر میں نے اس کے سامنے رکھا کہ اس سے مرزا نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میں رات کی تاریکی میں تیرے پاس چوروں کی طرح آؤں گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو چور کہے، چور کی نسبت معاذ اللہ کر لے، آیا اس کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہم یقین کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس کی اسلامی قربانی والی کتاب اٹھاؤ 12 نمبر پیج یا 34 نمبر پیج بعد میں، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رات کو میری چارپائی پہ آ کر میرے ساتھ سوتے ہیں۔ آیا مجھے مسلمانوں بتاؤ، یا تذکرہ میں اس نے عبارت لکھی ہے کہ رأیتنی فی المنام انی انا اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، لیکن جب میں جا گیا تو میں نے متیقن تو میں نے یقین کر لیا کہ وہ اللہ تو میں ہوں جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ 101 کی چوتھی لکیر پر یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تم میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ میری توحید۔ ہم نے کہا نہیں، میرے اللہ نے فرمایا ہوا اللہ احد، میں تو ایک ہوں، میرے کوئی ثانی کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ پھر اس کتاب کے صفحہ 101 پر 5واں دعویٰ جو اس نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تم میرے ساتھ اس مقام اتحاد میں ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، میرے اللہ نے بتایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں بن سکتا، میری عبادت کرو اور میں یکتا ذات ہوں۔ پھر اس کے بعد صفحہ 104 پہ آخری لکیر پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ میرے قریب آ گئے، وہی قرآن کی آیت لے کر فَدَنَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اس آیت کو لے کر اس کو دلیل بنا کر اللہ میرے قریب آتے گئے۔ میں معراج کی بات کر رہا تھا، وہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری کتابوں میں معراج کی بات ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ اللہ میرے قریب آتے رہے، قریب آ کر اللہ میرے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب مجھے غصہ آتا ہے یہ میرا اللہ کو غصہ آتا ہے، اب جب میں ہنستا ہوں یہ میرا اللہ اندر سے ہنستا ہے۔ اگر اس طرح کا کسی کا عقیدہ ہو، میں نے اس نوجوان طالب علم کو بتایا، ایک کتاب سامنے رکھی، ابھی میرے پاس کتاب پاس پڑی ہے، بعض کتابیں میں سامنے رکھ سکتا ہوں۔ کوئی بھی دنیا کفر کا قادیانی، چاہے وہ جناب نگر کی باسی علامت المقدسۃ القدسیہ جو رومانیہ میں رہتی ہے، اس کو کئی مرتبہ چیلنج کیا، یا ڈاکٹر یحییٰ اگر نے انٹرنیٹ کی دنیا پہ آتا ہے یا کوئی فیضان ختم نبوت کے نام سے پیج بنا کر ختم نبوت کے سپاہیوں کو للکارنے کی کوشش اور ناکام کوشش کر رہا ہے، یا MTA ہے وہاں پر کتے کا بچہ بلکہ کتیاں کا بچہ مرزا مسرور جو وہاں پر بیٹا ہوا ہے، زنا کی اولاد بیٹا ہوا ہے، جو پاکستان سے بھاگ کر پاکستان سے کیوں بھاگا اس کی تاریخ ذرا دیکھ لے، اس کھانے کی رپورٹ FIR بھی ذرا دیکھ لے۔ پاکستان میں ریپ کا کیس کر کے وہاں پر یہ لندن پہنچ گیا اور وہاں پر ابھی قادیانیوں کا مسیح الخامس بن گیا، خلیفۃ المسیح الخامس بن گیا۔ وہ کتیاں کا بچہ اگر میرے بارے میں تیرے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ پاکستان کی تمام نسل جو مرزا کو پیغمبر نہیں مانتی وہ تمام نسل زنا کی اولاد ہے، وہ تمام نسل کنجری کی اولاد ہے، اگر میرے تیرے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو آیا مجھے ذرا بتاؤ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا کلمے کے دو اجزاء ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا کلمۃ الفصل اٹھا کے دیکھ لو، مرزا نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ 570 عیسوی میں کائنات میں آئے، کائنات میں وہ تبلیغ تعلیم و تعلم کا کام کرتے رہے پر ناکام چلے گئے، مکہ میں 13 سال گزارے معاذ اللہ ناکام چلے گئے، مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں 10 سال گزارے پر ناکام چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ 1839 میں غلام مرتضیٰ کے گھر محمد الرسول اللہ دوبارہ پیدا ہو گئے۔ آج مجھے مسلمانوں بتاؤ اگر کوئی اپنی کتاب میں اتنی خرافات لکھتا ہے اور وہ یہاں مسلمانوں کے پاس آ کر کبھی یونیورسٹی میں آ کر لندن میں مرزائیوں کے ایک مکتبے میں بھی گیا، میں نے اس مکتبے میں تمام مرزائیوں کو الحمدللہ چیلنج کیا، میں نے کہا تم میں سے کوئی بھی تمہارا مربی آ جائے، کتاب بھی تمہاری ہوگی، مکتبہ بھی تمہارا ہوگا، سنٹر بھی تمہارا ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کا ایک سپاہی اکیلے تمہارے سامنے کھڑا ہے، آ جاؤ ذرا بیٹھ جاؤ، اپنی کتابوں کی عبارات کو دیکھ لو، اپنی بکواسات کو دیکھ لو، اپنے مرزا کی شیطنت و دجل و فریب کو دیکھو۔ میں مسلمانوں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، میری یونیورسٹی ہے اس میں میرے بچے پڑھتے ہیں، میرے کالجز ہیں اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، سکول ہے اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ آیا اگر ہم ختم نبوت کے اجتماع میں آ کر آج صرف یہ کہہ دے کہ فلاں نے بیان کیا بڑا
اچھا بیان کیا. اور ہمارے پیچنن کا اجتماع میرے خیال میں پاکستان میں جناب نگر کے بعد سب سے بڑا اجتماع میں اس کو سمجھتا ہوں. لیکن میرے عزیز دوستوں اس میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے